ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور بدقسمتی سے اس منشیات پھیلانے والے مافیا کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ اور اب انہوں نے اپنے اس نیٹ ورک کو اتنا وسیع کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ منشیات استعمال کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اب اس میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے بھی بڑھ رہی ہے۔ یعنی اس وقت کے جو سروے مختلف میڈیا کے اندر چھپ رہے ہیں، آئس کو استعمال کرنے والی تعداد لڑکیوں کی لڑکوں کے نسبت زیادہ ہے۔ تو اگر اسی طرح سے یہ منشیات کی لعنت بڑھتی چلی گئی، ہماری یوتھ کہ جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس کل آبادی کا 65% الحمدللہ نوجوان ہے، تو اس کی اکثریت نوجوانوں لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی منشیات کے عادی ہو گئے، تو ہمارا مستقبل کیسا ہوگا یہ مجھے تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بدقسمتی سے ہمیں وہ دن نہ دیکھنے پڑیں کہ ہمارے اس ملک کے جج بھی نشئی ہوں، جرنیل بھی نشئی ہوں، بیوروکریٹس بھی نشئی ہوں، ٹیکنوکریٹس بھی نشئی ہوں، یہاں کے تاجر بھی نشئی ہوں، یعنی ہر اہم منصب پہ بیٹھا ہوا شخص وہ نشے کا عادی ہو۔ اس ملک کی بیٹیاں بھی نشئی ہوں، اس ملک کے بیٹے بھی نشئی ہوں، ہماری یوتھ پاور بھی نشئی ہو، اور جو مستقبل میں مائیں بننی ہیں وہ بھی مختلف منشیات کی عادی ہوں۔ تو یہ بھیانک چہرہ مستقبل میں پاکستان کا ہو سکتا ہے اگر منشیات کی لعنت کے خلاف آپ خود نہیں اٹھیں گے۔ اس ملک کی حکومتوں سے، اس ملک کے اداروں سے، اس ملک کے مختلف طبقات سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ اس منشیات کی لعنت سے وہ آپ کی جوانی کو محفوظ کر لیں گے، میرا خیال ہے یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے کہ پاکستان میں دولت کمانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہی ڈرگ کی سمگلنگ ہے، ڈرگ کی ڈیلرشپ ہے، ڈرگ کی سپلائی ہے، اور یہ منشیات فروشی کا مکروہ اور گھٹیا اور غلیظ دھندا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس پہ ایک پلان بنایا ہے، اس میں مجھے آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی معاونت کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کی اس رائے کی ضرورت ہے، کیا ہم سب کو منظم ہو کر اس منشیات کی لعنت کے خلاف کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا جی۔ تو اس کے لیے جو ہم نے ترتیب بنائی ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، اور پھر اس میں آپ نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی پلاننگ ہم نے اپنے منصوبہ عمل میں جو سب سے پہلی چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ منشیات پینے والوں کی تعداد نہیں بڑھنی چاہیے، یعنی منشیات کو پینے کا جو عمل ہے اس کے اندر بریک لگ جانی چاہیے۔ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ہم کوئی شعور و آگاہی کا پروجیکٹ شروع کریں، تعلیم و تربیت کا کام شروع کریں، اور اپنے نوجوان بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی شعوری اور اخلاقی طور پہ اتنا تکڑا اور اتنا مضبوط کر دیں کہ ہماری یہ تحریک جہاں جہاں آگے بڑھے وہیں وہیں منشیات پینے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد بڑھنا کم ہو جائے، بریک لگ جائے، رک جائے۔ تو اگر ہم یہ کام بھی کر لیں یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا، یعنی کسی بھی بیماری کے اضافے کو روکنا یہ اس بیماری کو ختم کرنے کی پہلی اینٹ ہے۔ تو یہ کام کیسے ہوگا؟ شعور و آگاہی سے ہوگا، تعلیم و تربیت سے ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ شعور و آگاہی کا، تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا جو اس وقت سستا، معیاری اور مؤثر ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے۔ اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں کہ جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، کچھ کا ہمیں پتہ ہے، کچھ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو منشیات پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، ہم نے ان سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے ان کو نشئی کر کے معاشرے کے اندر مزید ذلیل اور بیکار نہیں کرنا، بلکہ ان کو محبت سے اپنے قریب لانا ہے، اور پھر ہم نے اپنے وسائل سے، اگر وہ وسائل نہیں رکھتے تو ان کے علاج کا راستہ نکالنا ہے۔ اور علاج کرانے کے بعد اصل میں بہت سارے لوگوں نے پیسے خرچ کر کے علاج کرائے،
लेकिन चूंकि बाद में निगरानी का अमल नहीं था तो वो फिर से मंशियात इस्तेमाल करने लगे। तो हमने वो जो हमारे नौजवान इस बीमारी में मुब्तला है उनके लिए इलाज का बंदोबस्त करना है, इलाज के बाद मुअस्सर उनकी निगरानी का बंदोबस्त करना है कि जो नौजवान इलाज करा के सही होकर आ जाए, आप में से कोई 5, 7, 10 जो हैं वो उस पर निगरानी रखें, जो कुर्बो जवार में है उसे अपना दोस्त बनाएं, अच्छी सोहबत दें। तो ये ना हो अच्छी सोहबत देते देते वो भी सूटा लगाने लग जाएं, तो उसको दोबारा मंशियात की तरफ ना जाने दें। और तीसरा काम जो करने का है वो हकीकत में रियासत का है, हुकूमत का है, पुलिस का है, एंटी नारकोटिक्स बोर्ड का है। वो है कि जो मंशियात के सप्लायर्स हैं, जो उसके डीलर्स हैं, जो उसके स्मगलर्स हैं, जो मंशियात फरोश हैं, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, गलियों में वो छुपे पड़े हैं और बहुत सारों को तो दुनिया जानती भी है और पुलिस और इदारों के पास उनके तस्वीर भी हैं, उनके नाम भी हैं, उनके मोबाइल नंबर भी हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री भी है, खरीद कहां से करते हैं, सप्लाई कैसे करते हैं। तो हमारा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और रियासत के इदारों से यह मुतालबा है नौजवानों का कि खुदारा 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 ये जो मंशियात के डीलर हैं, ये जो मंशियात के स्मगलर हैं, ये जो मंशियात के सप्लायर हैं, ये जो मंशियात फरोश हैं, वो कोई भी है, वो कितना ही ताकतवर क्यों नहीं है, वो पाकिस्तान की यूथ का, नौजवान नस्ल का दुश्मन है, कातिल है, हमें जिंदा मुर्दों में तब्दील कर रहा है। उसको माफी ना दो, उसे इबरत का निशान बना दो। अगरचे आजकल पुलिस ने यह तहरीक शुरू की हुई है, ये मुहिम शुरू की हुई है और बड़े पैमाने पे नामवर मंशियात फरोशों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन इसको मजीद जारी रखने की जरूरत है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आप सब लोग, पुलिस ने वो सारे नंबर दिए हुए हैं कि जिसमें बताने वाले का नाम सिगा रास्त में रखा जाएगा, अपने अपने इलाकों के जो मंशियात फरोश हैं उनके नाम उन नंबरों पे सेंड करें ताकि उनकी सरकोबी हो सके। तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक ग्रुप बनाया हुआ है और इसी तरह से एक पेज भी हमने बनाया है सोशल मीडिया पे, मंशियात मुकाओ नौजवान बचाओ उर्दू के नाम से। वो आपने फॉलो भी करना है, ग्रुप में आप में इंटरव्यू होना है और इसको मजीद बेहतर और खूबसूरत हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए अपनी तजावीज़ और अपने मशवरे भी देने हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये है कि इस मुआशरती बुराई के खिलाफ आप नौजवानों ने अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया। मुदस्सर भाई आ चुके हैं, आपकी क्लास का आगाज करते हैं।